اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم معرب کے اعراب کے اعتبار سے 5ویں اور 6ٹھی قسم پڑھیں گے۔ دوسرا باب اسم معرب سبق نمبر 6 ہے، اعراب کے اعتبار سے قسم نمبر 5 اور 6۔ دیکھیں، معرب کے اعراب کے اعتبار سے اقسام ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم 4 قسموں تک ہم اعراب پڑھ چکے ہیں، جن میں اعراب بالحرکت بھی پڑھ لیا ہے اور اعراب بالحرف بھی پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر تثنیہ اور ملحقات تثنیہ اور جمع اور ملحقات جمع کا ہم اعراب پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں۔ الخامس یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وقيل مضافا الى مضمر واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت برجلين كليهما واثنين واثنتين۔ السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع اخواتها تقول جاني مسلمون وعشرون وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين وأولي مال۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ حالت رفع الف کے ساتھ ہو اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو، اور یہ والا اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ اور اس کی لا کے ساتھ جو مضاف و ضمیر کی طرف، اور اسنان اور اسنتان کے ساتھ۔ تقول وہ آپ کہیں گے جاءنی الرجلان کلاہما اسنانی اسنتانی رأیت الرجلین کلیہما اثنین اثنتین مررت برجلین کلیہما اثنین اثنتین۔ السادس 6ٹھی قسم یہ ہے حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہو، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو۔ یہ والا اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون اور اولو اور عشرون کے ساتھ، ساتھ ساتھ اس کی بہنوں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے جانی مسلمون و عشرون و اولو مال رأیت مسلمین عشرین اولی مال مررت بمسلمین عشرین اولی مال۔ اس کے اندر نا اعراب بتایا جا رہا ہے تثنیہ کا، جو 5ویں قسم ہے، اور ملحقات تثنیہ۔ دیکھیں تثنیہ کی نا 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے تثنیہ حقیقی، دوسرا ہوتا ہے تثنیہ صوری، اور تیسرا ہوتا ہے تثنیہ مانوی۔ ان تینوں کا اعراب ایک ہی ہے۔ تثنیہ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ حقیقی یہ ہوتا ہے کہ جس کا الفاظ وہ بھی تثنیہ والے ہوں اور معنی وہ بھی تثنیہ والا ہو اور اس کا مفرد بھی موجود ہو، اس کو تثنیہ حقیقی کہتے ہیں۔ تثنیہ حقیقی میں دیکھ لیں، اس کی مثال یہاں پر دی ہے الرجلان۔ اب یہ جو رجلان ہے یہ تثنیہ حقیقی ہے، لفظ بھی تثنیہ والے ہیں، معنی بھی اس کا تثنیہ والا ہے، اور اس کا مفرد رجل بھی موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا تثنیہ حقیقی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے تثنیہ صوری۔ تثنیہ صوری اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ تو تثنیہ والے ہوتے ہیں، معنی بھی تثنیہ والے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مفرد نہیں آتا۔ یہ اس کی مثال ہے اسنان اور اسنتان۔ اب یہ دیکھیں الفاظ بھی تثنیہ والے ہیں، الف نون آتا ہے تثنیہ کے آخر میں، اس کے آخر میں بھی الف نون ہے۔ اسنتان یہ بھی الفاظ بھی تثنیہ والے ہیں، آخر میں الف نون آ رہا ہے، اور اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہے، لیکن اس کا مفرد نہیں ہے کہ اس نون آپ کہیں کہ وہ مفرد ہو اسنان کا، یا اسنتن یہ مفرد ہو اسنتان کا، ایسا نہیں ہے، اس کا مفرد نہیں آتا، تو یہ تثنیہ صوری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے تثنیہ مانوی، مثنیٰ مانوی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو اس کے تثنیہ والے نہیں ہوتے، لیکن اس کا معنی تثنیہ والا ہوتا ہے اور اس کا مفرد بھی نہیں ہوتا، اس کو تثنیہ مانوی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے یہ قلعہ۔ اب یہ قلعہ لفظوں کے اعتبار سے اس میں الف نون نہیں آ رہا، آخر میں الف تو آ رہا ہے لیکن نون نہیں آ رہا، تو یہ لفظوں میں تثنیہ نہیں ہے، لیکن معنی اس کا 2 ہی ہے، تو مانوی اعتبار سے تثنیہ ہے، اور اس کا مفرد بھی نہیں آتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 5ویں قسم کا اعراب ہے یہ تینوں کا ایک ہی اعراب ہوگا، چاہے وہ تثنیہ حقیقی ہو، چاہے مانوی ہو، چاہے صوری ہو۔ اب وہ اعراب ہے کیا؟ وہ اعراب یہ ہے، حالت رفع اس کی ہوگی الف اور الف کے ساتھ، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، یہ حالت رفع ہوگی، اور حالت نصبی اور جری ہوگی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا ساکن ما قبل مفتوح۔ دیکھیں ذرا، یہ کہہ رہے ہیں الخامس 5ویں قسم یہ ہے حالت رفع ہو الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری ہو یا کے ساتھ، المفتوح ما قبل مفتوح ہو، یعنی ما قبل مفتوح ہوگا، چاہے حالت رفع ہے تو الف سے ما قبل فتح ہوگا، حالت نصبی ہے تو یا سے ما قبل مفتوح فتح ہوگا، حالت جری ہے تو یا اس سے بھی یا سے ما قبل فتح ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں المفتوح، مفتوح ہو ما وہ حرف قبلہا جو اس سے پہلے ہے، ما وہ حرف، اس کا ما کا ضمیر کا مرجع ہے وہ حرف،
وہ حرف قبلہا جو اس سے پہلے ہے، یعنی الف ہے تو الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہونا چاہیے، اگر یا ہے تو یا سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہونا چاہیے۔ وَيُخْتَصُ یہ والا اعراب خاص ہے مثنیٰ یعنی تثنیہ کے ساتھ، اور اس قلع کے ساتھ مضافاً الی المضمر۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، اگر تو لفظ قلع ہے تو قلع کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف بن کے ہو۔ تو دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ اضافت کے بغیر نہ ہو، اضافت کے بغیر ہوگا تو اس کا اعراب تثنیہ والا نہیں ہوگا۔ نمبر دو، جو مضاف آ رہا ہے مضاف بھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، تو پھر اس کا تثنیہ والا اعراب ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں قلع مضافاً الی مضمر، قلع جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور اسنان اور اسنتان۔ تقول تو کہے گا جاءنی الرجلانی۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف ہے اور الف سے ماقبل لام پہ فتح ہے، قلاہما، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، الف الف سے ماقبل فتح ہے، اسنان الف الف سے ماقبل فتح ہے، اسنتان الف الف سے ماقبل فتح ہے۔ تو حالت رفع میں یہی ہوگا، الف اور الف سے پیچھے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہوگا۔ حالت نصبی میں دیکھیں یا ساکن ماقبل مفتوح، رأیت الرجلین کلیہما، یہاں پر بھی یا ساکن ماقبل لام مفتوح، رأیت الرجلین اثنین، یا ماقبل نون مفتوح، اثنتین یا ماقبل نون مفتوح۔ تو حالت نصبی کے اندر یا ماقبل مفتوح ہوگا، حالت جری میں بھی ایسے ہوگا، مررت برجلین کلیہما اثنین اثنتین، یا ہے یا سے ماقبل فتح ہے، یا ہے یا سے ماقبل فتح ہے، یا سے ماقبل فتح ہے۔ تو حالت نصبی اور جری دونوں ایک ہی طرح پر آئیں گی تثنیہ کے اندر۔ تو یہ اعراب کے اعتبار سے پانچویں قسم ہے کہ حالت رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ اب چھٹی قسم ہے جمع، اور جمع کے اندر بھی یہی ہوگا کہ جمع کے اندر بھی ایک تو جمع حقیقی ہوگا اور دوسرے نمبر پہ جمع لفظی ہوگا، جمع سوری جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جمع مانوی ہوگا۔ جمع حقیقی کیا ہوگا کہ جس کا مفرد اور تثنیہ بھی آتا ہو، اور جمع سوری یہ ہوگا کہ جو لفظوں کے اعتبار سے جمع ہو، معنی کے اعتبار سے جمع ہو لیکن اس کا مفرد نہ آتا ہو۔ اور اسی طرح جو جمع مانوی ہے اس کا صرف معنی جمع والا ہوگا، نہ تو وہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہوگی اور نہ ہی اس کا مفرد آتا ہوگا۔ تو جیسے آپ نے تثنیہ کے اندر 3 قسمیں پڑھی تھی ویسے ہی جمع کے اندر بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ اعراب اس کا کیا ہوگا؟ اعراب اس کا یہ ہے، حالت رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں ساتھ چھٹی قسم یہ ہے ان یکون رفع، حالت رفع ہوگی واو کے ساتھ، المضمومی ما قبلہا، مضموم ہوگا یعنی ضمہ ہوگا ما اس کے اوپر قبلہا جو اس سے پہلے ہے۔ یہ قبلہا حاضمین جو لوٹی ہے یہ واو کی طرح لوٹی ہے، یعنی واو سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر ضمہ ہوگا، یعنی وہ حرف مضموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلہا، اور حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ آئے گی، وہ یا المکسور کہ کسرہ ہوگا، کس کسرہ ہوگا؟ ما اس لفظ پر، اس حرف پر، قبلہا جو اس سے پہلے ہے، یعنی یا سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آئے گا۔ وَيُخْتَصُ یہ والا اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ دیکھیں جمع آپ کو پتہ ہے جو واحد تثنیہ نہ ہو، مذکر یعنی جو مونث نہ ہو، سالم جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اس کو سالم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جمع مونث سالم کے اندر پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ مسلمون۔ اب مسلمون اس کا واحد جو ہے اس کا واحد ہے مسلمون، تو اسی کی جمع مسلمون بنا دی تو واحد کا وزن نہیں ٹوٹا، واحد کا وزن برقرار ہے۔ اب یہ حالت رفع میں دیکھیں واو ہے، واو سے ماقبل جو میم ہے، میم مضموم ہے یعنی میم کے اوپر ضمہ ہے، اور علو میں بھی دیکھیں ایسے ہی ہے، واو ہے، واو سے ماقبل لام ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے۔ عشرون اس میں بھی واو ہے، واو سے ماقبل را ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے۔ تو یہ والا اعراب جو خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، یہ جمع مذکر سالم جو ہے یہ جمع حقیقی کی مثال ہے، اور اسی طرح جو عشرون ہے یہ جمع سوری کی مثال ہے کہ صورتاً تو جمع ہے، معنی بھی جمع والا ہے لیکن اس کا مفرد نہیں آتا۔ عشرون مع اخواتها اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دہائیاں، عشرون کہتے ہیں 20 کو، ساتھ اپنی بہنوں سمیت، اخوات اختن کی جمع ہے، ہاں اس کی بہنیں، کس کی بہنیں؟ عشرون کی بہنیں۔ عشرون کی بہنیں کون سی ہے؟ ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ جو دہائیاں ہیں 20 سے لے کے 90 تک، اس کو کہا جاتا ہے دہائیوں کو، عشرون اور اس کی بہنیں، یہ ساری ان دہائیوں کا بھی یہی اعراب ہے، لیکن اس کا مفرد نہیں ہے کہ اگر جو 20 ہے تو 20 کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 20 کا جو مفرد ہے عشر وہ 10 وہ اس کا مفرد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو علو ہے، اب یہ علو کا معنی تو جمع والا ہوتا ہے لیکن نہ تو اس کی لفظ جمع والے ہیں، نہ یہ جمع حقیقی ہے، نہ یہ جمع سوری ہے، لیکن اس کا معنی صرف ہوتا ہے جمع والا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے مثالیں دے دی ہیں تینوں کی، جانی مسلمون، عشرون اور علو مالن۔ اچھا علو مالن میں یہ بھی ہوگا کہ جو علو یہ مضاف بن کر استعمال ہوگا اور مضاف بھی اس میں ظاہر کی طرف ہوگا، اس میں ضمیر کی طرف استعمال نہیں ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ علو مالن، علو مضاف مالن مضاف الیہ۔ رأیت مسلمین عشرین، یہاں پہ دیکھیں حالت نصبی میں
یا ہے یا ماقبل میم، اس کے اوپر کسر آ رہا ہے، میم مکسور ہے۔ عشرینہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے را ہے، را کے اوپر کسر آ رہا ہے۔ اولی میں بھی ایسے ہی، یا ساکن ہے اس سے پہلے لام پر کسر آ رہا ہے۔ حالت نصبی میں بھی یہی ہے، حالت جری میں بھی یہی ہے۔ مسلمین یا ساکن ماقبل مکسور، یا ساکن ماقبل مکسور، اولی یا ساکن ماقبل مکسور۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو چھٹی قسم ہے اعراب کے اعتبار سے، یہ جمع اور ملحقات جمع، یعنی جمع کے ساتھ جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں، جمع حقیقی بھی، جمع صوری بھی اور جمع مانوی بھی، ان کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں واو اور اس سے پچھلے والا حرف مضموم ہوگا، اس کے اوپر ضمہ آئے گا، اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ہوگا اور اسے ماقبل مکسور ہوگا، یعنی یا سے پچھلے والے حرف پر کسر آئے گا۔ اس اعتبار سے ان کی تینوں قسمیں آئیں گی اعراب کی، رفعی، نصبی اور جری۔